جی وہ دو دعائیں، وہ کس میں سبق تھا؟ وہ تفسیر میں تھا میرے خیال میں، زور پر تھا وہ تو، ہے نا؟ ہاں سبحانک اللہم و بحمدک، ہاں سویا رہے گا۔ بلال اٹھایا نہیں نا آپ نے، آپ کی ذمہ داری ہے نا خیموں کے اندر، وہ سید سویا رہا۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وضو کے بعد کی دعائیں ہو گئی ہیں۔ اب پانی نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تیمم کا طریقہ اسنان، ہاں جی تیمم کا طریقہ ڈاکٹر صاحب، ہاں جی تیمم کا طریقہ، چہرے کے بعد یہ سنیے، ہاں جی دوبارہ بتاؤ۔ دیکھ لو ہم کتنے پکے مسلمان ہیں۔ تیمم سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو ہے، اگرچہ 10 برس تک پانی نہ ملے، 10 سال۔ ابو داود 332۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، جب بیدا پہنچے تو میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے، لوگ بھی ٹھہر گئے، پانی ختم ہو گیا۔ ابو بکر میرے پاس آئے، غصہ کیا، مجھے برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سوتے رہے۔ جب ابو بکر آئے تھے انہوں نے ایسے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتار دی۔ سیدنا اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اے ابو بکر کی اولاد، تمہاری یہ کوئی پہلی برکت نہیں، امی عائشہ کا ہار گم ہوا اور مسلمانوں کو آزادی نصیب ہو گئی، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ کتنی برکت امی عائشہ، ہار، اور ہار تھا کدھر؟ اونٹ کے نیچے، اور نبی ان کے نزدیک عالم الغیب، اور پیر فقیر تو لوح محفوظ پہ دیکھ لیتے ہیں، اور امام الانبیاء سارے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی، وہ ولی تھے کہ نہیں؟ اسنان تھے نا، ولیوں کے سردار۔ کسی نے نہیں کہا اللہ کے نبی ہار تو نیچے پڑا ہے اٹھاؤ اور چلو اور پانی۔ صحیح بخاری 334 ہار کا واقعہ۔ اگر پانی نہ ملے، عمران بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھائی، فارغ ہوئے، ایک آدمی الگ مجلس سے بیٹھا ہوا ہے، ہم نے پوچھا بھائی نماز کس چیز نے روکا؟ کہا جنبی ہو گیا ہوں، پانی نہیں ہے۔ فرمایا تیرے لیے مٹی تیمم کافی ہے، غسل واجب ہو جائے تو پھر بھی تیمم ہی کافی ہے، پانی نہیں مل رہا، تیمم کرے گا پاک ہو جائے گا۔ زخمی مریض بھی تیمم کرے گا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں سردی کا موسم، غسل جنابت کی ضرورت، بندہ زخمی تھا،
اس نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، غسل کرو، لازمی غسل کیا اور فوت ہو گیا۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کا پوچھا گیا تو فرمایا تم نے لوگ اس کو قتل کر دیا، اس کے لیے تو مٹی کافی تھی، وہ تیمم کر لیتا۔ ابن خزیمہ اب ہے تیمم کا طریقہ۔ پہلے نیت، ارادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ تیمم کا طریقہ دیکھیں، یہ مٹی ہے، دونوں ہاتھ مارے زمین پر، پھر سامنے کر کے پھونک ماری، پھونک ماری اس حدیث میں، پھر ان کے ساتھ اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا۔ صحیح بخاری 338۔ دیکھو کونیوں پر نہیں پھیرنا جیسے آپ لوگوں نے بتایا۔ دو آدمی سفر میں تھے، پانی ختم، دونوں نے تیمم کر لیا۔ احسان، احسان نام ہے، تیمم بتاؤ کر کے، کیسے بتایا میں نے ابھی میں نے بتایا۔ دیکھو میں نے آپ کی آنکھوں سے اندازہ لگایا، آپ حاضر نہیں ہیں۔ ابن خالد، ہاں ہاں جی بالکل صحیح، یہ تیمم، یہ تیمم صحیح بخاری کی حدیث۔ اب بتاؤ تیمم دوبارہ۔ ہاں جی، تیمم کیا، نمازیں پڑھ لی دونوں نے، سفر جاری رکھا، آگے پانی نظر آ گیا، ایک نے دوبارہ وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھ لی، ایک نے کہا میں نے تو پڑھ لی تھی پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے، ذکر کیا، آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک کیا، نماز نہیں دہرائی، اور تیرے لیے دوہرا اجر ہے، تو نے دہرا لی۔ پانی مل بھی جائے، اگر تیمم کر کے ہم نے نماز پڑھ لی اور نماز کا وقت بھی ہو تو ہم نے پڑھ لی ہے، اس وقت ہم نے اس وقت پڑھ لی ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نسائی 433۔ وضو کے بعد تیمم، تیمم کے بعد نماز۔ نماز کے لیے کپڑے کتنے ضروری ہیں جی؟ سطر کتنی ہے مرد کی؟ گھٹنوں سے ناف تک، باقی ننگا رکھے گا؟ ہاں جی، نہیں دو کپڑے کیوں؟ بتاؤ نا، دو کپڑے تو نہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز کبھی نہیں ہوگی اس شخص کی جس کے کندھے ننگے ہوں گے، سطر نہیں کندھے، مرد کی سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن نماز اس وقت ہوگی جب یہ دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ صحیح بخاری 359۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اصل ٹی وی پر چلتا ہے حرم میں، وہ جو باندھا ہوتا ہے احرام، اکثر لوگوں کا ایک کندھا ننگا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
آپ جا کر کہتے ہیں کندھا ڈھانپ بھائی، وہ کہتا ہے نہیں میں تو رمل، نماز ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور کثرت سے لوگ کندھا ننگا کر کے نماز، انہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں پتہ حج کا اور عمرے کا، بس چلے جاتے ہیں عمرہ اور حج کا نامینیٹ ہونے کے لیے۔ ایک کپڑا کافی ہے نماز کے لیے، ایک چادر کافی ہے۔ اس کا باندھنے کا طریقہ یہ دیکھ لیں، ناف تک لے آئے ہیں، چھپ گئی سطر، گھٹنے بھی چھپ گئے۔ اب پنجابی لوگ پیچھے 2 پلو نکالتے ہوتے ہیں، ہمارے عصر کی نماز میں چودھری صاحب آئیں گے، زور پہ بھی آئے تھے، ان کے اب بھی چادر کے 2 پلو نکلے ہوتے ہیں پیچھے، ان پلو کو پکڑ کر یہاں سے لے کر آؤ اور یہاں آ کر گرا مار دو، یہ کندھوں کے اوپر کپڑا آ جائے گا، ایک چادر، نماز ہو جائے گی۔ عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ لی، ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس کی دونوں پلو اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ بخاری 354۔ اب نبی نے ننگے سر نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس حدیث سے بالکل ننگے سر ہے، کپڑا ایک ہے، ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، ورنہ کہتے 2 کپڑوں میں دیکھا، ایک سر پر رومال ٹوپی امامہ تھا اور ایک چادر باندھنے کا طریقہ، نہیں، ایک کپڑا، اس کے دونوں پلو یہاں سے لا کر یہاں کندھے پر گرا مار دی، ٹانکا لگا دیا، کانٹا لگا لیا، اور یہ دیکھو یہاں صرف وہ پلو آ گئے، اب یہ بھی ننگا، یہ سینہ بھی ننگا، کمر میں پیچھے ساری ننگی، صرف وہ پلو آئے ہوئے ہیں، سر بھی ننگا۔ سنی کی مسجد میں جاؤ ننگے سر نماز پڑھو، کہتا ہے گستاخ، یہاں پیغمبر ننگے سر پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحابہ نبی کے ساتھ نماز پڑھتے، اپنے چادروں کو چھوٹے ہونے کی سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا جب تک مرد سیدھے نہ کھڑے ہو جائیں تم نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ سارے صحابہ ننگے سر، کہتے ہیں ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی، وہ گندی سی ٹوپی رکھی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں سنیوں کو چاہیے ساری یہ ٹوپیاں نا دلہا بنے نا جب بیٹا ان کے سر پہ رکھ کر بارات میں بھیجو، براتیوں کو بھی سب ٹوپی یہ والی بنا دو، پھر لڑکی ملتی ہے جوتیاں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری 362۔ سارے صحابہ ننگے سر ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو کہنا کہ ننگے سر آدمی بے ادب ہوتا ہے، یہ بے ادب لوگوں کا کام ہے جو کہتے ہیں۔ اچھا جی، رومال، چادر، کوئی چیز ہو، اس کے ہوتے ہوئے بھی ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اسحاق صاحب کہتے ہیں نہیں، فیروز نیا آیا، لیٹ ہو گئے آپ، ننگے سر رومال بھی ہے میرے پاس، میں اتار کے ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، بلال تم بھی حصہ ڈالو، پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا ایک سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس محمد آئے تو وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی، یعنی رومال تھا اور ننگے سر پڑھ رہے تھے۔ تابعی آ گئے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ہم نے ان سے کہا ابو عبداللہ آپ کی چادر پڑی ہے اور آپ نماز، زاہد صاحب آنکھیں بند کریں گے تو لگے گا پہنچے ہوئے آپ پیر،
اور پیر پہنچ جاتے ہیں آنکھیں بند کرو چلو مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ، ادھر تو نہیں جا رہے، ہاں جا کے کھول کے بیٹھے پھر۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، صحابی کہہ رہے ہیں دیکھا، میں نے چاہا ایسے ہی کروں اور آپ جیسے لوگوں کو خبر ہو جائے اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نبی کے زمانے میں ایسے نماز پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں رومال ہوتے ہوئے پھر جون سا پھر بھی تم ننگے سر نماز پڑھتے، لیکن جب اللہ نے وسعت دے دی، وسعت کے باوجود بھی ننگے سر پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بہتر افضل کیا ہے؟ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا اب زائد کپڑے لے لو جب اللہ نے تمہیں وسعت دے دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، سلسلۃ الصحیحہ 1369، یہ حدیث ہے کہ تم کا اچھے کپڑے پہن کر آؤ، پھر سر بھی ڈانپو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اب رہا عورتیں بھی ہمارے ساتھ کیونکہ اعتکاف میں ہیں، ان کا لباس، عورتیں چادروں میں لپٹی ہوتی تھیں، عورت سر تا پیر پردہ ہے، سر تا پیر پردہ ہے، جو پنڈلی بازو سر کھول کر نماز پڑھے گی اس عورت کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں جس عورت کا لباس باریک ہو اور سطر پوشی نہ ہو رہی ہو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہوگی، یہ شیخ الاسلام کا فتویٰ ہے۔ اس لیے عورت کو لباس کا خیال رکھنا چاہیے، بال چھپے ہوئے ہوں، پورا جسم چھپا ہوا ہو۔ سخت گرمی میں سامنے کوئی کپڑا رکھ کر اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھتے تھے، جب ہم زمین پر پیشانی رکھنا مشکل ہو جاتا ہم کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری 6,620 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی جوتے پہن کر۔ ابو داود 652 یعنی جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ننگے پہ، لیکن پکی مسجدوں میں جوتا نہیں پہن کے نماز پڑھ سکتے۔ کراچی میں ایک ڈاکٹر عبدالجبار، پتہ نہیں حیات ہیں کہ نہیں، انہوں نے بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا تھا کراچی میں۔ وہ ہر شخص سے جوتا پہنوا کر مسجد میں نماز پڑھاتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے جوتا پہن کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا، جبریل امین آئے اور کہا اپنا جوتا اتار دو، اس جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی تو صحابہ نے بھی سب نے اتار دیا۔ فرمایا تم نے کیوں اتارے؟ فرمایا آپ نے اتارے۔ فرمایا میرے تو گندگی لگی ہوئی تھی، میں نے اس لیے اتارے، تم نے کیوں اتارے؟ اس سے ثابت ہوا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ پڑھو گے جوتے پہن کے ڈاکٹر صاحب؟ جوتے پہن کر نماز، ان کو غلطی لگی بھائیوں کو ہماروں کو، جوتے پہن کر۔ نبی نے فرما دیا جبریل نے مجھے بتلایا جوتوں میں گندگی ہے، اتار دو۔ ہمیں کون بتلائے گا جوتوں میں گندگی ہے؟
وہی آئے گی، فرشتے آئیں گے، اور اپنی جوتے چیک کرو، عرب کے جوتے اور ہمارے جوتوں کے اندر نیچے سول، سوراخ ہی سوراخ، پکی سڑکیں، پکے واش روم، وہاں سے تو گندگی نکلے گی کیسے؟ اور وہاں تو سٹیٹ، عرب میں سٹیٹ ہوتے تھے، نیچے زمین پر رگڑا، ریت ہی ریت، مٹی مٹی، مٹی پاک کر دیتی تھی، اس کے باوجود گندگی رہ گئی تو اتر گئی جوتے۔ تو پہلے تو جوتے پاک کرو نا، کیسے پاک کرو گے؟ مٹی کا ڈھیر رکھو گے مسجد کے باہر، ڈاکٹر صاحب رکھنے دیں گے؟ پھر انہیں ان سوراخوں کے اندر سے مٹی کیسے نکالو گے؟ نہیں نکل سکتی، تجربہ کر کے دیکھیں، جب نہیں نکلے گی تو ناپاک جوتی سید مسجد میں نہیں آنے دے گا۔ ایک آدمی نے ایسا کیا کہ اس نے نئی جوتی لا کر نہ مسجد میں رکھ دی، نے کہا جی جوتوں سمیت حدیث آتی ہے، میں نے کہا حدیث، کہنا جی میں نئی جوتی لے آیا ہوں، جوتے پہن کے نماز پڑھوں گا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں نے اسے کہا پہلے حدیث پیش کر کہ نبی نے مسجد میں نئی جوتی لا کے رکھی، وہ تو پہن کے آتے تھے باہر سے ہی۔ پکڑ لیا میں نے اس کو، وہیں کہتا جوتی تو پاک ہے، میں نے کہا نہیں، پہلے ثابت کر کہ اندر نبی پاک صحابہ پاک جوتیاں رکھتے تھے، پھر مسجد میں آ کر ناپاک اتار کر پاک پہن کر نماز پڑھتے تھے، پھر ہم اجازت دوں گا پڑھنے کی، ورنہ نہیں دوں گا۔ نہیں پہننے دی اس کو ہم نے اپنے مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے۔ تو کچھ لوگ بے وقوف ہو جاتے ہیں جو مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔ ہاں، میدان جہاد میں جوتوں سمیت نماز پڑھی جائے گی، کیوں؟ کچا ہی کچا، پکا ہی پکا، وہاں تو ریت کیا اور گارا کیا، اور وہاں تو کوئی شے ہوتی نہیں ہے نا۔ ہمیں یاد ہے، پتہ نہیں ہم کتنے دنوں کے بعد بوٹ اتارتے تھے اور کھولتے تھے، کیوں؟ ہر وقت موت کی کیفیت، جنگ کی حالت، اسلحے سمیت، کلاشن کو سرانا ہوتا تھا ہمارا، بم ادھر بندھے ہوتے تھے، دو دو تین تین جرابیں اوپر بوٹ بندھے ہوئے، کسی وقت بھی دھماکہ ہوا اور بھاگ پڑنا ہے، کاشن آرڈر ہو جانا ہے۔ وہاں جوتوں سے نماز پڑھتے تھے مستقل۔ پھر کوئی پتہ نہیں کہاں نماز آ رہی ہے ہماری، کوئی نماز کس جگہ پر آ رہی ہے، نیچے فرش پہ بچھو ہے، سانپ ہے، پہاڑی کیڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ میں مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا تو یکدم پیچھے شور ہوا، نماز کے بعد میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ایک پہاڑی کیڑا ہے، وہ آ کر یہاں گرا، جو سینئر تھا ہمارا اس نے اپنے بوٹوں سے اسے نماز کی حالت میں رگڑ دیا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی خرابی ہوئی۔ کہتے وہ اتنا زہریلا ہے، اگر کسی کو کاٹ جائے نا تو تڑپ تڑپ کے بندے کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ وہاں جوتوں سمیت ہی نماز پڑھی جائے گی، حالت تبدیل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کچھ رہ گیا جی پیچھے؟ نماز میں چلیں۔ کپڑے ہو گئے، جگہ پاک ہو گئی، ہاں جی، پاک پاک مٹی، ناپاک نہ ہو۔ یہ سامنے پارک ہے، اس کی مٹی پاک ہے، کھود کے سے مٹی لے سکتے ہیں۔ دیوار پر اگر مٹی کافی ساری نظر آ رہی ہے، ہاتھ مار کر اس پہ مٹی لی جا سکتی۔ نماز سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ، آپ ہی کھڑے ہو جاؤ، قبلہ رخ کھڑے ہو کر دکھاؤ۔ چلو بھائی کیمرہ مین، قبلہ رخ، قبلہ رخ، ہاں بالکل جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ وقاص، آپ کھڑے ہو جاؤ، قبلہ رخ کرو۔ ادھر 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 گول دائرے کا کیا فائدہ ہے؟ ادھر بندوں کو نظر آنا ہے، سکھانا ہے ہم نے۔ ہاں جی، قبلہ رخ کھڑے ہوں، بالکل نماز میں کھڑے ہو جیسے اب شروع ہونے والی ہو، کیفیت پوری آپ کریں۔
دیکھیں جی سب کو نظر آ گیا ہے؟ زاہد صاحب نظر آ رہا ہے؟ اچھا جی، غلط کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ غلط اسنان غلط کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہاں، پیروں کا رخ دائیں اور بائیں نکل گیا، یہ دیکھو بالکل سیدھا، اور غلط جو ہے آپ ادھر آئیں، اسنان ادھر آئیں، یہ اس کا بناؤ جی، پیر ایسے ایسے کرو، دونوں طرف نکل گئے ہیں پیر، اور اکثر ہم سب ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ کدھر جا رہا ہے؟ قبلہ کدھر ہے اور ہم کدھر ہیں؟ ادھر تو کوئی رخ بھی نہیں بنتا، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ پانچواں چھٹا کدھر چلا گیا؟ غلط، بالکل سیدھا، بالکل سیدھا۔ چھوٹا مائک دو، چھوٹا مائک۔ آن کیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اس کو ادھر کرو، خالد اسنان، میں ادھر آ جاؤں گا، تھوڑا سا پیچھے کر، بس۔ یہ دیکھو جی قبلہ رخ، یہ اور یہ ہے غلط۔ ٹھیک ہے، آ رہا اس میں پورا؟ چلو ادھر آؤ جی، ایک بندہ ادھر آئے میرے ساتھ، اسے کھولو محمد، تار کھولو، ساتھ ملو۔ آپ بھی ایسے ہی کرو جیسے میں نے کیا ہے، پاؤں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملنا چاہیے۔ اب میرا کیا مل رہا ہے؟ چیچی سے چیچی۔ چیچی سے چیچی تو حدیث میں نہیں ہے نا۔ اور کرونا والا تو ویسے ہی 5 فٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں کرونا لگ جاتا ہے، نہ بازار میں کرونا، نہ مارکیٹ میں کرونا، نہ کہیں اور کرونا، مسجد میں کرونا۔ یہ کمال کی بات۔ اب دیکھو لاک ڈاؤن آج ہو گیا بڑی سختی سے، اور ابھی یہ 21 تاریخ کو حضرت علی کا دن منایا گیا، ہزاروں شیعہ، بڑے بڑے افسر، پولیس، کسی کے چہرے پہ ماسک نہیں تھا۔ وہاں کرونا نہیں ہے، شیعوں سے یاری ہے اس کی، کہا تمہیں نہیں لگتا، مسجد والوں کو لگے گا۔ یہ تو ضمناً بات، یہ بالکل غلط ہے طریقہ کھڑے ہونے کا طریقہ۔ اکیلے بھی کھڑے ہوں گے بالکل صف، بالکل ایسے سیدھے، اکیلے بھی کھڑے ہوں گے غلط، وائے، باڈی سے میں بڑھ گیا ہوں۔ اکثر اہل حدیث ٹانگیں چوڑی کہتے ہیں، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہو گئے۔ سنیوں کا بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور واقعی یہ اعتراض والی بات ہے۔ میں ٹانگیں اپنی باڈی سے دور لے گیا ہوں، غلط کھڑا ہو رہا ہوں۔ ہاں، یہ میرے کندھے، میری باڈی۔ سہیل صاحب ماشاءاللہ اسحاق صاحب باڈی بلڈر ہیں، یہ اپنے باڈی کے حساب سے کھولیں گے، اوپر سے جیسے آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی سیدھا رکھیں گے۔ جس کا یوں بن رہا ہے طریقہ وہ بالکل غلط ہوگا، ایسے ایسے۔ اب جب میں ایسے کھڑا ہوں گا تو میرا ساتھ والا پڑوسی بھی بالکل پاؤں سیدھا رکھے گا، تو ہمارا قدم کے ساتھ قدم مل جائے گا۔ ایک کا پاؤں لمبا، ایک کا پاؤں چھوٹا، ایک کا قد لمبا، ایک کا پاؤں اب کیا کریں؟ اگر پنجے ملائیں گے تو سب خراب۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم ایڑی ملائیں گے، ایڑی۔ اب تم دونوں کے یہیں برابر، محمد کا بھی میرے جیسے ہیں جی۔ محمد کا چھوٹا ہے؟ ہاں، کوئی آ جائے، چھوٹا ہے بڑا، کوئی آ جائے۔ محمد آؤ بھائی، ہاں یہ دیکھو ایڑی ملاؤ، ایڑی آگے نہیں لانا، پاؤں پیچھے کرو۔ ٹخنے سے ٹخنا ہے نا، ٹخنے سے ٹخنا۔ اب دیکھو پنجے آگے پیچھے ہو گئے، ہو گئے۔ یہ ہے ایک صف بندی۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ یا انگلیاں رکھ دیتے ہیں، انگلیاں۔ یہ پاؤں ٹیڑھا نہ کرو، سیدھا رکھو، سیدھا رکھو پاؤں۔ اور مولانا پیر سیدھا رکھ، یہاں سیدھا رکھ۔ ہمیں پہلے ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے، قدم کے ساتھ قدم، کانہم بنیان مرصوص، ایسے۔ یہ ہے صف بندی۔ ایڑیاں
بھائی تار تو چھوڑ. اور چھوٹا بچہ کون ہے؟ ایک اور ہے، وہ کدھر ہے چھوٹے عبدل؟ باہر بھاگ گئے ہیں. ادھر آؤ. اب ایڑی ملانی ہے، ایڑی. یہ دیکھو ایسے ایڑی ملائیں گے، یہ کندھے سے کندھا بھی مل گیا. دیکھو یہ. اب ادھر آؤ. یہ دیکھو اب میں نے ٹانگیں کھولنی ہے بھابھی بن کے. اب ادھر کندھا مل رہا ہے اس کے ساتھ، نہ قدم نہ کندھا، دونوں غلط، دونوں غلط. اب ہم تینوں دیکھو. یعقوب ادھر آؤ. اب دیکھو یہ دیکھو دونوں چیزیں مل گئی ہیں، ایڑیاں بھی مل گئیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا بھی مل گیا. یہ ہے صحیح. اپنی باڈی کے مطابق آپ کھولیں گے کھڑے ہونے کے بعد، اپنی باڈی کے مطابق. اچھا جی زاہد صاحب ادھر آؤ. بزرگ ہیں، اکثر بزرگ قدم نہیں ملاتے اس لیے ان کو بلایا. ادھر آؤ. اس سے آپ سنی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکچر ہے نا. تو میں اہل حدیث آیا ہوں، تو میں نے آتے ہی، آپ تھوڑا پرے کریں اپنا پاؤں. آپ نے پرے کر لیا. میں نماز شروع کی تو میں نے دیکھا میرا بھی یہ قدم یہی ہے. ادھر آؤ. ادھر آؤ. اب میرا ادھر تو قدم قابو ہے، ملا ہوا ہے، اور ادھر انہوں نے پرے کر لیا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، آہستہ آہستہ ان کو ٹچ کرتا ہوں. اور پھر سنی مسلمان کیا کرتا ہے، ہاں وہ چھوٹا کرتا جاتا ہے پاؤں، وہ والا نہیں پر لے کے جانا، وہ چھوٹا کرتا جاتا. میں اسے، آپ پھر چھوٹا کرو، اور یہ ایسے چھوٹا کر، ایسے کر. اب مجھے آتا ہے غصہ، میری کیفیت بھی غلط ہو گئی. میں کیا کرتا ہوں، پیر اس کا قابو کر لیتا ہوں. اب یہ چیچیاں بڑھ رہے، اب یار میں نے چھڈے سے ہی، میں نے مسیطے دوبارہ نہیں آنا. ایسے کر کے قابو کر جاتے ہیں پاؤں. میں نے دیکھا ہے غصے سے، اور اس کی طرف غصے سے نماز کے بعد دیکھیں گے بھی صحیح. اب یہ کوئی کرے تو میں اس کا بھی کروں علاج. سبحان اللہ. اگر یہ مسلم میرے ساتھ قدم نہیں ملا رہا تو نہ ملائے، میں اپنی نماز کیوں خراب کروں؟ اس کو فہم نہیں، قدم ملانے کا پتہ نہیں، مسئلے کی خبر نہیں. میں بعد میں اسے خبر دے دوں، بعد میں انہیں بتلا دوں کہ بھئی قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہوتے ہیں. نہیں، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاتا ہوں، وہ بھی چلتا جاتا ہے، میں بھی یہاں آگے قابو کر لیتا ہوں. تیری کہتا وہ ایک تھا نا، کہتے ہیں وہ بھی چلتا گیا. یہ اس نے اس کو چھوڑا، کہتے اے نتے کرا، چل بھئی چل بھئی. آگے آگے دیوار، گاؤں کی مسجد تھی، اس نے چھلانگ ماری، بندے نے باہر سنی، کہتا ایتھے آ، مسجد تو باہر. یہ طریقہ نماز کا نہیں ہے. نماز کس کے لیے بھئی؟ یہ نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب دیکھو کیا کہتے ہیں ہمارے جید کبار علماء میں سے، بہت بڑے عالم، پہاڑ ہے علم کا. وہ کیا کہتے ہیں، بھئی کوئی کسی کو تنگ نہ کرے، جو ملا لے، جو نہیں ملاتا نہ ملائے. ایسے بولتے ہوتے ہیں مسجد میں، اپنی مسجد نہیں ملا. ہم نہیں ایسے کہتے، ہم تو کہتے ہیں بھئی قدم ملاؤ. ہمارا تو ڈر سے کہتے ہیں نہ ملاؤ. کیوں بھئی؟ یہ بھاگ جائے گا نا، اس کا پیر جو دباؤ گے یہ کہے گا میں نے کہ مسجد بھی نہیں آنا. پیر ہی نہیں رکھنے دیتے. کیوں؟ ان کو علم نہیں ہے. جس کو پیر نہیں ملا رہا اس علم نہیں بیچارے کو، تو اسے علم دیں، اس کے بعد وہ عمل کرے گا. اس کے پیچھے ہماری نماز خراب کیوں کریں؟ تو کسی کو ایسا نہیں کرنی چاہیے کسی بھی مسجد میں کہ نہیں، اپنے قدم سیدھے رکھیں. تشریف رکھیں، اپنے قدم سیدھے رکھیں قبلے کی طرف. ہمارا ایک نمازی تھا تو وہ یہاں کھڑا ہوتا تھا پرانی مسجد میں. میں کہتا قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملاؤ. وہ کہتے نہیں ملاتا ہوں. کہتے نہیں ملاتا ہوں شاہ صاحب. میں کہتا ہاں جی، مجھے پتا تھا یہ یوں کہے گا. اور ان کو بھی کہو، میرے دائیں بائیں والوں کو، میرے ساتھ قدم نہ ملائیں. میں نے انہیں کہا آپ ایک مہربانی نہیں کرتے؟ کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ اگلی صف کونے پہ چلے جائیں، ایک طرف ہے دیوار، وہ تو آپ کو ملائے گی نہیں. ساتھ والے کو ہم ریکویسٹ کریں گے ان کے ساتھ قدم نہ ملانا. کہتے یہ بھی ٹھیک ہے. مان گئے؟ کہتے یہ بھی ٹھیک ہے. پھر وہ جب بھی آتے نا تو وہ وہاں پہنچ جاتے، اور ساتھ والے کو کہتے
پر ایک قدم پر ایک قدم سخت نہیں ملانا میں نے قدم نا، سبحان اللہ۔ ایک بندے کو میں نے کہا ایسے قدم سے قدم، فوت ہو گئے، وہ بھی یہیں رہتے تھے، ہم وہاں بیٹھے تو کہنے لگے نہیں ملاتے ہیں قدم۔ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے، آپ تو سعودی عرب رہے ہیں، مصر میں پتہ نہیں رہے بڑا عرصہ، آپ تو عربی پڑھ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا حدیث دکھاؤں؟ کہتے ہیں ہاں دکھاؤ۔ میں نے کتاب نکالی بخاری شریف لا کے، میں نے کہا یہ پڑھو۔ اس نے پڑھی، میں نے کہا اونچی آواز میں پڑھو، سارے نمازی اکٹھے تھے، اونچی آواز میں اس نے اونچی پڑھی، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری پڑھ کے میں نے کہا اب ملاؤ گے؟ کہتے ہیں نہیں ملاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں 60 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، نہیں ملایا تو اب بھی نہیں ملاؤں گا۔ یہ جرت، یہ انسان کو اللہ یعنی یہ فکر، یہ کلمات کفر تک پہنچا دیتے کہ نبی کی حدیث سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، یقین آنے کے بعد بندہ کہے نہیں ملاتا ہوں، یہ کفر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے گناہ گار، جی ملا، کوشش کرتے ہیں ملانے کی، فرق ہے۔ ایک کہتے ہیں نہیں، تو کپڑے کبھی آ گیا، اب کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ بکاس ارادہ ہو گیا نماز کا۔ اب ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ میری طرف دیکھیے گا، یعنی سامنے یہ قبلہ ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سیدھا قبلہ منہ کر لیتے ہیں اوپر، کچھ لوگ اوپر منہ کرتے ہیں اللہ کی طرف، اور کچھ سامنے قبلے کی طرف سیدھا اسٹریٹ منہ کر لیتے ہیں، اور پھر دیکھیے گا یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں پہ لگا لیتے ہیں۔ یعقوب گفتگو نہ کرو، چپ، یہ کانوں تک لگاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 رکعت، وقت مغرب کا، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ یہ کون سی زبان میں نیت کی ہے؟ اردو میں، ڈاکٹر صاحب کے بقول میڈ ان پاکستان، نماز ساری عربی میں اور نیت اردو میں۔ یہ پختون ہے، یہ تو یہ کرتا ہے سلور رکعت نماز دا، پشتوں میں ہمارے وہ بابا شیر ادھر گارڈ ہیں مارکیٹ کے اندر، شیر بابا شیر خان ہے نا اس کا نام، وہ شیر خان، اسے میں نے دن یہاں پکڑا، میں نے کہا نیت سناؤ، اسی طرح لیکچر ہو رہا تھا کسی رمضان، اس نے سلور رکعت نماز دا، آگے پتہ نہیں دڑا دا پشتوں میں بولتے رہے۔ وہ آتی ہے پشتوں کی نیت آپ کو؟ وہ شیر خان ہوتا تھا، وہ آپ کو سناتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج عصر پہ سنا ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دیکھیں تو یہ نیت جو دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے، ہم ارادہ کر کے ہیں مغرب کی پڑھنی، پھر سارے نیت کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں نماز دور کے پیچھے اللہ اکبر، سپیڈ لگی ہوتی۔ اچھا، جو مصلی پر امام کھڑا ہے وہ بھی نیت کرتا ہے، کیونکہ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 رکعت، پیچھے سے امام کے، وقت عصر کا، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتا ہے؟ پیچھے اس، اور وہ ہوتا کس کے پیچھے؟ خود امام ہوتا ہے۔ بڑی نکتے کی بات ہے، خود امام ہوتا ہے اور کہتا ہے پیچھے اس امام کے، کس کے؟ وہ رٹی رٹائی نیت ہے نا، فٹ ہوئی بھی پوری زبان پہ، بچوں نے شروع سے بچپن سے یاد کرائی ہوئی۔ مولانا چند محمد دیوبندیوں کے مماتی گروپ میں تھے، پہلے سنا حیاتی ہو گئے، دیوبندی تھے۔ یہاں ہوتی تھی ایک چوکی، کسی کو یاد ہو تو، یہ گراؤنڈ میں اس پارک کی جگہ پر نا پولیس کی چوکی ہوتی تھی، وہاں سامنے 2 لڑکے نماز پڑھنے ادھر آتے تھے، عبدالقیوم صاحب اور رفیق صاحب، ان میں سے ایک اہل حدیث ہو گیا، وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا، مجھے بلا لیا یہاں پر، 2.5 گھنٹے ہم اسی پر گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ کہتے ہیں تپ گیا نا، کہتے ہیں میں نے کب آپ کو نیت یاد کرائی تو رفیق صاحب کہنے لگے ہر استاد مدرسے میں، ہر والد گھر میں نیت یاد کراتا ہے، تو ہر بچے کو یاد ہے، ہمارے مذہب مسلک ہمارے ساتھ ہے یہ نیت۔ حالانکہ نیت کے الفاظ اردو میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اردو نہیں بولتے تھے، اردو نہیں بولتے تھے، قرآناً عربیہ، عربی زبان میں
قرآن نازل ہوا ہے، پھر نیت عربی میں ہونی چاہیے تھی نا، دوسری زبان میں ہے، اسی وجہ سے یہ نماز کے اندر اضافہ ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ وہ مولانا کہنے لگے شاہ صاحب ہم اس لیے نیت کرواتے ہیں تاکہ دماغ حاضر ہو جائے۔ میں نے کہا یہ عقل جو آپ کی ذہن میں بات آئی ہے یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آئی۔ پھر جس رب نے آسمان سے جبریل کو نماز دے کر بھیجا ہے اس رب کو نہیں پتہ تھا بندوں کی عقل کو حاضر رکھنے کے لیے نیت ہونی چاہیے؟ تو نیت نماز کے اندر کوئی شے نہیں۔ نماز شروع کریں گے کہاں سے؟ بس تیار ہو کر آئے ہیں، سیدھے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر سے۔ اب ہے یہ ہاتھ کانوں کو لگانا، کانوں کی لو کو لگانا، یہ سٹائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث صحیح میں ثابت نہیں، کہیں بھی ثابت نہیں۔ یہ مولویوں کا بنایا ہوا، نیت بھی اور یہ سٹائل بھی، اور یہ سٹائل بھی سامنے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف طریقے، اور پھر سامنے قبلے کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سٹائل سنت سے ثابت نہیں۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نماز کا ابتدا کا ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، کہاں تک اٹھانے ہیں، کس طریقے سے اٹھانے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔